الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، ہمارے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام حضرت کی ولادت باسعادت کے مبارک ایام ابھی گزرے ہیں۔ امام علیہ السلام کا ایک آدمی کے ساتھ مکالمہ یا مناظرہ ہوا۔ وہ آدمی نظریاتی لحاظ سے دہریہ تھا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا یا اللہ کا قائم کردہ جو نظام ہے کہ اس دنیا کے بعد آخرت کی ایک دنیا ہے جو اصل جگہ ہے رہنے کی، تو وہ امام علیہ السلام کے ساتھ ایک یعنی مناظرہ بحث کر رہا تھا۔ تو امام علیہ السلام نے اسے جو دلیل پیش کی وہ میں عرض کرنا چاہوں گا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، آپ کہتے ہیں کہ بس یہ مادہ ہے اور کچھ نہیں ہے، آگے بس انسان دنیا میں آیا، یہ دنیا میں بس مر جائیں گے اور پھر آگے کچھ بھی نہیں۔ امام کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ آگے کچھ ہے، آپ کا نظریہ کہ نہیں ہے۔ تو امام نے کہا کہ چلو اس بات کو چھوڑیں کہ کوئی اللہ ہے یا نہیں ہے، یا ہم اس کو عقلی بنیاد پر اس پر بحث کر لیتے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ دیکھو، آپ کہتے ہیں کچھ نہیں ہے، میں کہتا ہوں ہے، تو اس میں عقل کہتی ہے کہ نہ آپ نے آگے جا کے دیکھ کے واپس آ کے بتایا ہے اور نہ آپ میرے بارے میں یہ نظریہ رکھتے ہیں، لیکن عقل کہتی ہے کہ اب ایک ہی چیز کے بارے میں دو رائے قائم ہو گئی ہیں، تو 50% چانس اس بات کا کہ میری بات ٹھیک ہو جائے اور 50% چانس اس بات کا ہے کہ آپ کی بات ٹھیک ہو جائے۔ اب میں یہ نظریہ دے رہا ہوں کہ ایک پروردگار ہے جس نے کہ اس کائنات کے نظام کو قائم کیا ہے، ہم یہاں ایک مقصد کے لیے لائے گئے ہیں اور جو عمل ہم انجام دیں گے اس نے ایک دستور بتایا ہے کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا۔ اگر ہم اس کے کہنے کے مطابق عمل کریں گے تو آخرت میں جا کے کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ کہتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے، میں کہتا ہوں کہ ہے ایسا ہی۔ تو فرمایا کہ اگر آپ کے کہنے کے مطابق جب ہم دنیا سے جائیں تو پتہ لگا کہ آپ کی بات ٹھیک نکل آئی، میں نے یعنی اس دستور کے مطابق زندگی بسر کی، مال کمایا لیکن اس دستور کے مطابق جو حکم دیا گیا، مال کو خرچ کیا، یہ نہیں کہ مال نہیں کمایا، مال کمایا لیکن اس حکم اور دائرے کے اندر رہ کے مال کو خرچ کیا اسی حکم کے مطابق، جوانی استعمال کی اسی حکم کے مطابق۔ آپ کہتے ہیں کہ آگے کچھ نہیں، آپ نے مال بھی اپنی مرضی سے کمایا، مال بھی اپنی مرضی سے خرچ کیا اور جوانی بھی اپنی مرضی سے استعمال کی۔ تو فرمایا کہ اب جب اگر آپ کی بات ٹھیک نکل آئی تو میں اور آپ برابر ہیں، آگے کچھ بھی نہیں، بس مجھے بھی کوئی نقصان تو نہیں ہوا، میں بھی اس دنیا میں رہا، میں نے اس دنیا کو استعمال کیا لیکن ایک حد کے اندر رہ کے، جوانی کو استعمال کیا ان حدود کے اندر، مال کمایا ان حدود کے اندر، مال خرچ کیا آپ نے اپنی مرضی کی۔ تو اگر آپ کی بات ٹھیک نکلے آگے کچھ بھی نہیں ہے تو پھر میں اور آپ برابر ہیں، بس آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر میری بات ٹھیک نکل آئی، کیونکہ 50% چانس تو میرے پاس بھی ہیں، تو میں تو تیاری کر کے جا رہا ہوں، تو میں تو ہو جاؤں گا کامیاب، اور آپ اس کی تیاری نہیں کر رہے تو آپ ہو جائیں گے ناکام۔ تو امام نے فرمایا کہ پہلی صورت میں ہم دونوں برابر اور دوسری صورت میں کامیاب اور آپ ناکام۔ تو امام نے فرمایا کہ پھر تو عقل کیا کہتی اس مسئلے میں؟ عقل تو کہتی ہے کہ بھائی اگر نقصان کا امکان ہو تو بچو، فائدے کا امکان ہو تو کوشش کرو۔ تو یہاں تو بالکل 50% چانس واضح ہے، تو اس لیے میں دونوں صورتوں میں، پہلی صورت میں ہم دونوں مساوی ہیں،
نہ آپ کو کوئی فائدہ نقصان، نہ مجھے کوئی فائدہ اور نقصان. لیکن اگر میری بات ٹھیک ہے نکل آئی تو پھر میں تو فائدے میں ہوں اور آپ پھنس جائیں گے. تو عقل کہتی ہے کہ جہاں امکان ہو نقصان کا وہاں اس نقصان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو. یہاں تک بات ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ اتفاق کرتے تو ہیں لیکن کرتے عملی طور پہ نہیں کرتے، زبانی اتفاق کرتے ہیں. اچھا اب میں آپ کو نسخہ بتاتا ہوں. اسی امام علیہ السلام نے، اسے کہتے ہیں زمانہ گزرتا رہا، پھر آئنسٹائن پیدا ہوا. آئنسٹائن نے ایک تھیری لکھی جسے کہتے ہیں تھیری آف پروبیبلٹی. تھیری آف پروبیبلٹی پہ دنیا میں شور مچ گیا کہ جناب اوہ کتنی کمال کی بات ہے. ہمارے چھٹے امام، ہمارے 8ویں امام امیر المومنین ان باتوں کو 1400 سال پہلے بتا چکے، لیکن بدقسمت ہے شیعہ قوم کہ انہوں نے خود اپنے ائمہ کے فرامین کو آج تک نہیں پڑھا. انہوں نے زمانے کو کیا بتانا تھا کہ ہمارے ائمہ یہ تھیری آف پروبیبلٹی جو ہے، امام نے اصل میں تھیری آف پروبیبلٹی کو اپلائی کیا. یہاں پہ کہا کہ اگر آپ یہاں پہ تھیری آف پروبیبلٹی کو اپلائی کریں تو میں کامیاب ہوں اور آپ ناکام ہو جائیں گے. تو اس کے پاس کوئی عقلی جواب موجود نہیں تھا، خاموش ہو گیا وہ. ایک بچہ، ایک علماء نے ایک ایسی کہانی بنا رکھی ہے سمجھانے کے لیے. ایک بچہ ماں سے ضد کر رہا تھا کہ ماں مجھے کھانا پکا کے دو، مجھے بھوک لگی ہوئی. تو ماں نے کہا کہ گھر میں آگ کوئی نہیں ہے تو میں کہاں سے پکا کے دوں. اس نے پھر ضد کی کہ جاؤ جا کے محلے سے پتہ کرو، اگر محلے میں کسی کے پاس آگ ہے، جیسے عام طور پہ گھر میں وہ ماچس نہیں ہوتی تو کہتے جاؤ جا کے پڑوس سے لے آؤ جا کے تاکہ آگ روشن کی جائے. وہ بچہ گیا محلے سے پتہ کیا، آگ نہیں ملی، واپس آ گیا. پھر آ کے اس نے اصرار شروع کر دیا کہ بھی کھانا چاہیے. تو ماں نے غصے میں آ کے کہا کہ بیٹا جاؤ، جہنم میں بہت آگ ہے، جاؤ وہاں سے لے آؤ جا کے. بچہ چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد آیا تو آ کے ماں سے کہتا ہے کہ ماں میں گیا تھا، آپ نے ٹھیک کہا جہنم میں آگ تو بہت ہے لیکن فالتو آگ نہیں وہاں پہ. ہر آدمی اپنی اپنی آگ لے کے بیٹھا ہوا ہے، فالتو آگ نہیں مل رہی وہاں بھی. ہر آدمی اپنی اپنی آگ میں جل رہا ہے، فالتو آگ وہاں بھی نہیں ہے. تو یہ جو قبر ہے نا، یہ اصل میں جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے. یہ امیر المومنین کا فرمان ہے. اور جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. قبر ایک تاریک جگہ ہے. برزخ، قبر سے مراد قبر برزخی ایک تاریک چیز ہے. تو امام نے ایک نسخہ بتایا، فرماتے ہیں کہ نماز شب قبر کا نور ہے. چاہتے ہو کہ قبر کو روشن کرو تو چراغ ساتھ لے کے جاؤ، چراغ ساتھ لے کے جاؤ، کیونکہ قبر ظلمت، تاریکی، اندھیرے کا گھر ہے. اس کے لیے جس طرح سے جب ہم رات کے ٹائم اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو اگر یعنی ایسا علاقہ جہاں تو اپنے ہاتھ میں ٹارچ لیتے ہیں. آج کل تو موبائل میں بھی وہ ٹارچ آ گئی ہوئی ہے. تو وہ ٹارچ جو ہے اس کو روشن کرتے ہیں تاکہ راستہ دکھائی دے. وہ تو قبر ایک تاریک جگہ ہے. روشنی، چراغ ساتھ لے کے جانا چاہیے. عقل کہتی ہے چراغ ساتھ لے کے جاؤ. اس دنیا میں چند منٹ کا فاصلہ طے کرنے کے لیے تو ٹارچ لے لیتے ہیں، لیکن جس راستے کے بارے میں، اس سفر کے بارے میں فرمایا امیر المومنین نے، ما ابعد السفر و اقل الزاد، کتنا طولانی سفر ہے اور کتنا میرے پاس کتنا قلیل زاد راہ ہے. ساتھ چراغ لے کے جاؤ. نماز شب قبر کا نور ہے، اس کو چراغ ساتھ لو.
اسی طرح سے قبر وحشت کا گھر ہے. ہم جب ایک آدمی انتقال کرتا ہے برادر، ہم کہتے ہیں نماز وحشت پڑھو جو اس کے لیے. قبر وحشت کا گھر ہے، تنہائیوں کا. اپنے ساتھ مونس و غم گسار لے کے جاؤ تاکہ وہ اس تنہائی کو دور کر سکے. وہ قبر کی وحشت جو ہے اس میں کمی آئے. یہ بھی نسخہ امیر المومنین نے بتایا ہے. فرماتے ہیں کہ جب انسان دنیا سے چلا جائے گا اور وہ قبر کی وحشت اور تنہائی ہوگی اور ایک ہر طرف سے مصیبت، حملے، اب ابتلائے تو فرماتے ہیں کہ اس تنہائی میں، اس وحشت میں اچانک ایک حسین و جمیل ایک جوان اس قبر میں آئے گا اور اس صاحب قبر کے پاس آ کے بیٹھ جائے گا، اور جس طرف سے بھی کوئی اس پہ کوئی بلا، کوئی مصیبت حملہ کرنے لگے گی وہ سامنے آ کے اس کا دفاع کرے گا، حتیٰ کہ صورتحال آہستہ آہستہ کنٹرول میں آ جائے گی، حالات نارمل ہو جائیں گے. تو یہ جو صاحب قبر ہے یہ اس جوان سے پوچھے گا کہ بھائی آپ کون ہو؟ آپ نے میری اتنی مدد کی ہے، کوئی میری مدد کے لیے نہیں آیا، تو آپ کون ہیں؟ تو وہ بتائے گا کہ میں یاد کر فلاں وقت کو تو نے فقط اللہ کے لیے اپنے ایک پریشان حال بھائی، مظلوم انسان کی تو نے مدد کی تھی، اسے مشکل سے نجات دلائی تھی، اس کی مدد کی، اس کو مشکل سے نجات دلائی. وہ پریشان تھا، حالات نے اس کو پکڑا ہوا تھا، تو آگے آیا، فقط اللہ کے لیے تو نے اس کی مدد کی، پریشانی سے نجات دلائی. تو جب وہ اس پریشانی سے اسے نجات ملی تو اس کے دل میں ایک سرور پیدا ہوا، ٹھنڈک پیدا. فرمایا میں وہ سرور ہوں. وہ جو سرور اس کے دل میں ٹھنڈک پیدا ہوئی تھی، سرور پیدا ہوا تھا اس مشکل سے نجات کے نتیجے میں وہ سرور ہوں. آج اللہ نے مجھے مجسم کر کے پیدا کیا ہے، مجھے حکم دیا ہے کہ جا، میرا بندہ مشکل میں پھنس گیا ہے، جا کے اس کی مدد کر، مونس و غم گسار ساتھ لے کے جاؤ، قبل اس کے کہ مہلت جو ہے وہ ختم کر دی جائے. اپنے ساتھ مونس و غم گسار ساتھ لیں یہاں سے. یہ گرد و پیش میں جو آپ کی ماں اور باپ اور بیوی اور بچے اور پڑوسی، یہ اصل میں ہم چونکہ شناخت ہماری نہیں ٹھیک، ہم ان میں گم ہو جاتے. نہیں، اصل میں الہی نظام چل رہا ہے. یہ ماں کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رحمت کی رسی لٹکائی ہوئی ہے میرے گھر میں. باپ کی شکل میں ایک رحمت پروردگار کی ایک رسی لٹک رہی ہے. بیوی کی شکل میں، بچوں کی شکل میں، پڑوسی کی شکل میں، خاندان. اب یہ وہ وسیلے ہیں جن کو استعمال کر کے انسان اللہ کی رضا حاصل کر سکتا ہے. ہمارے عالم دین شیخ بہائی علیہ الرحمہ حضرت امام رضا علیہ السلام کے حرم مقدس میں مدفون ہیں. انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا اپنی زندگی کا. وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ قبرستان چلا گیا تو میں وہاں قبرستان میں ایک قبر کے کنارے کھڑا تھا تو میں نے کہتے ہیں کہ میں نے پیچھے خوشبو محسوس کی. تو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو میں نے دیکھا ایک انتہائی حسین و جمیل جوان ہے اور وہ قبرستان کے اندر داخل ہوا اور آگے آ رہا ہے اور وہ خوشبو اس جوان سے نکل رہی ہے. وہ کہتے وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا قبر کے قریب آیا پھر اس میں غائب ہو گیا. کہتے ابھی میں حیران تھا کہ یہ کیا چیز ہے، کیا ماجرا ہے یہ، کہ میں نے دیکھا کہ ایک انتہائی بدبوس محسوس ہوئی قبرستان میں. تو کہتے میں نے دیکھا کہ ایک سیاہ رنگ کا کتا ہے، وہ قبرستان میں دوڑتا ہوا داخل ہوا اور وہ بدبو اس کتے سے آ رہی تھی.
وہ کتا جو ہے وہ بھی دوڑتا ہوا آیا، اسی قبر کے قریب پہنچا، اس میں غائب ہو گیا جا۔ کہتے ہیں میں یہ دونوں منظر میں نے دیکھے، میں بھی چلتا ہوا اس قبر کے قریب چلا گیا۔ کہتے ہیں جب میں قریب پہنچا تو مجھے اس میں سے چیخوں کی آواز سنائی دی، جیسے کہ اندر کوئی لڑائی ہو رہی ہے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ جوان جو ہے اس قبر سے برآمد ہوا، وہ زخمی ہو چکا تھا، اس کا لباس پھٹ گیا ہوا تھا، اور وہ قبرستان سے باہر کی طرف جانے لگا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو روکا، میں نے کہا بھائی تم کون ہو، یہ کتا کیا چیز ہے، یہ صاحب قبر کے ساتھ تم لوگوں کا تمہارا کیا رابطہ ہے؟ تو اس جوان نے جواب میں کہا کہ میں اس صاحب قبر کے نیک اعمال ہوں، اور یہ کتا جو ہے یہ اس صاحب قبر کے بد اعمال ہے۔ آج ہمیں اللہ نے مجسم کر کے پیدا کیا ہے، میں نے بہت چاہا کہ میں صاحب قبر کو بچا لوں، لیکن میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ اس کے جو بد اعمال ہیں وہ مجھ پر غالب آ گئے۔ اب انہوں نے مجھے یہاں سے نکال دیا ہے، اب صبح قیامت تک یہ کتا اسے کاٹتا رہے گا۔ وہ جو بچے نے کہا نا، کسی کے پاس فالتو آگ نہیں ہے، ہر انسان اپنی آگ لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ غیبت، تہمت، بہتان، سوء ظن، یہ کیا چیز ہے؟ یہ مال حرام، یہ جہنم کی آگ ہے، یہ قبر کی آگ ہے جو انسان خود یہاں سے روانہ کر رہا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزان، امام کی تھیری تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی، خود اپنے نفس کو بھی نصیحت کرتا ہوں، آپ برادران سے بھی گزارش ہے کہ ہم سب غور کریں۔ امام نے فرمایا کہ چلو اگر کسی کی بات بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تو اپنی عقل ہی استعمال کر لو۔ نہ قرآن کی بات سمجھ آتی ہے، نہ حدیث کی بات سمجھ آتی ہے، نہ ماں باپ کی، کوئی بات نہیں، چلو کم از کم اپنی عقل ہی استعمال کرو۔ کہ سارے زمانے ماں بھی کہہ رہی ہے، باپ بھی کہہ رہا ہے، علماء بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی آگے کچھ ہے، تو کم از کم اس تھیری کو ہی اپلائی کر لو۔ بھی ہو سکتا ہے انہی کی بات ٹھیک نکل آئے، تو اگر وہ بات ٹھیک نکل آئی تو پھر کیا بنے گا؟ تو اس لیے سیکوینس کیا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ واجبات کی ادائیگی افضل ترین عبادت ہے، سب سے بڑی پرہیزگاری ہے۔ واجبات کی ادائیگی، محرمات سے پرہیز افضل ترین عبادت ہے۔ واجبات میں سے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ نماز۔ نماز میں سے واجب نماز کون سی ہے؟ 17 رکعت۔ نماز شب کیا ہے؟ سنت نماز۔ واجبات کی ادائیگی کے بعد نماز شب پڑھنے سے زیادہ افضل کام مخلوق خدا کی خدمت کرنا ہے۔ مخلوق خدا کی خدمت کریں، ولو پانی کا ایک گلاس پلا کے، ولو راستے سے ایک کانٹا ہٹا کے، مخلوق خدا کی خدمت کرنا۔ اور اگر ان میں سے مخلوق خدا میں سے ماں باپ کی خدمت کرنا افضل ترین عبادت ہے۔ تو اس لیے میری بڑے ادب سے درخواست ہے کہ ہمیں چاہیے کوشش کریں قبل اس کے کہ مہلت ختم کر دی جائے۔ ہمیں چاہیے خود اپنا محاسبہ کریں قبل اس کے کہ محاسبہ کرنے والے سر پہ آ کے کھڑے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا کی راہیں جو ہیں ان کو شناخت کرنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔